بیان کیا جاتا ہے کہ کوفہ میں ایک بہت بڑا شیطان دوست جادوگر رہتا تھا، جس کا نام عبداللہ بن ہلال تھا۔ ایک دن یہ کوفہ کی کسی گلی سے گزر رہا تھا کہ دیکھا کہ کسی آدمی کا شہد بہہ گیا ہے اور لڑکے جمع ہو کر اس کو چاٹ رہے ہیں اور ساتھ ساتھ یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ابلیس کو ہلاک اور رسوا کر دے۔ عبداللہ بن ہلال کو ابلیس کی اس رسوائی اور ذلت پر دکھ ہوا اور اس نے لڑکوں سے کہا کہ تم اس طرح کہنے کی بجائے یہ کہو کہ اللہ تعالیٰ ہماری طرف سے ابلیس کو جزائے خیر عطا فرمائے کہ جس نے یہ شہد گرایا اور ہمیں اس کا چاٹنا نصیب ہوا۔ چنانچہ ابلیس عبداللہ بن ہلال کے پاس آیا اور اس نے کہا کہ تمہارا میرے اوپر احسان ہے کہ تم نے لڑکوں کو مجھے گالیاں دینے سے روکا ہے، میں تمہیں اس کا بدلہ دینا چاہتا ہوں۔ یہ کہا اور اسے کچھ شرکیہ کلمات سکھائے کہ جب ضرورت ہو یہ کہا کر تو میں تیری حاجت پوری کر دوں گا۔ بیان کیا جاتا ہے کہ شیطان کی خاطر اس جادوگر نے عصر کی نماز بھی چھوڑ رکھی تھی۔ مشہور زمانہ گورنر حجاج بن یوسف کے ہاں ایک بہت ہی خوبصورت لونڈی تھی جس سے وہ بے حد محبت کرتا تھا۔ ایک دفعہ ایک شخص نے اس کے محل میں مزدوری کی اور اس کی نظر اس لونڈی پر پڑ گئی اور اس کو وہ بھاگ گئی اور ہر وقت اس کی محبت میں وہ بے قرار رہنے لگا۔ کسی نے اسے عبداللہ بن ہلال کے بارے میں بتایا تو وہ اس کے پاس حاضر ہوا اور اس کی خوب خدمت وغیرہ کرنے لگا۔ ایک دن موقع پا کر اس نے اپنا سارا حال اس کے سامنے بیان کیا، اس سے اس معاملہ میں مدد چاہی۔ عبداللہ بن ہلال کہنے لگا کہ میں آج ہی اس کو تیرے پاس حاضر کر دوں گا۔ چنانچہ رات ہونے پر وہ لونڈی کو لے کر اس کے گھر پہنچ گیا۔ لونڈی رات بھر اس شخص کے پاس رہی اور صبح کے وقت اپنے آپ کو محل میں موجود پایا۔ لونڈی کے ساتھ یہ واقعہ روزانہ ہونے لگا اور اس خوف اور دہشت کی وجہ سے نیز رات بھر جاگنے کی وجہ سے اس کا رنگ زرد پڑ گیا اور وہ انتہائی کمزور ہو گئی۔ شرم کے مارے نہ کسی سے کہہ سکتی ہے اور نہ ہی یہ ظلم سہ سکتی ہے۔ ایک دن حجاج بن یوسف نے اس لڑکی کی حالت دیکھ کر اندازہ لگا لیا کہ ضرور اس کے ساتھ کوئی مسئلہ ہے، یہ سہمی سہمی رہتی ہے۔ اس سے پوچھا تو اس نے بتایا کہ اس طرح ایک شخص مجھے رات کو اٹھوا لیتا ہے اور ایک گھر میں ایک نوجوان کے ہاں پہنچا دیتا ہے۔ حجاج نے ایک قسم کی خوشبو منگوائی اور لونڈی کو دی اور کہا کہ یہ خود بھی لگا لے اور اس شخص کے دروازے پر بھی لگا دینا۔ چنانچہ اس نے ایسا ہی کیا۔ حجاج نے صبح آدمی بھیج کر اس گھر کا خوشبو کے ذریعے پتہ لگا لیا اور اس نوجوان کو گرفتار کر لیا اور اسے امان دے کر پوچھا کہ مجھے اپنا سارا واقعہ سناؤ کہ یہ کیا چکر ہے۔ اس نے سارا واقعہ بیان کر دیا تو حجاج نے عبداللہ بن ہلال کو طلب کیا اور اس کی تفتیش وغیرہ کر کے اسے قتل کرنے کا پروگرام بنا لیا اور جلات کو بھی بلوا لیا۔ عبداللہ نے بھی جیب سے ایک دھاگے کا گولا نکالا اور حجاج کے ہاتھ میں ایک سرا پکڑا کر کہا کہ تم اسے مضبوطی سے پکڑو، میں تمہیں اپنے قتل سے پہلے ایک تماشا دکھاتا ہوں، اور اس گولا کو فضا میں پھینک دیا اور وہ اوپر ہی چلا گیا۔ عبداللہ نے دھاگے کو پکڑا اور اس سے لپٹ کر اوپر چڑھنے لگا۔ جب محل کی اوپر والی منزل تک پہنچ گیا تو کہنے لگا حجاج تو میرا کیا بگاڑ سکتا ہے، اور اسی طرح وہاں سے فرار ہو گیا۔ اس واقعہ سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ شیطان ہمیشہ شرک کی تعلیم دیتا ہے اور گناہ کے معاملہ میں شیطان پورا ساتھ دیتا ہے، اور یہ کرشمے دکھانے والے عموماً جادوگر اور شیطان دوست ہوتے ہیں۔ اگر آپ کو ہماری ویڈیو پسند آئی ہے تو اس کو لائک کریں اور اسی طرح کی مزید معلوماتی ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں تاکہ ہماری ہر نئی آنے والی ویڈیو کی اپڈیٹ سب سے پہلے آپ کو مل سکے۔